اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 اور 83 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ قرآن کی روشنی میں دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ فرمان عالی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ، ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ آیت نمبر 84۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم اقررتم وانتم تشہدون۔ ترجمہ: اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 85۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وإن یاتوکم اسارى تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ: پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر مدد دیتے ہو، ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کتکوں سے بے خبر نہیں۔ شان نزول: توریت میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، وطن سے نہ نکالیں، اور جو بنی اسرائیل کسی کی قید میں ہو اس کا مال دے کر چھڑا لیں۔ اس عہد پر انہوں نے اقرار بھی کیا اور اپنے نفس پر شاہد بھی ہوئے، لیکن قائم نہ رہے اور اس سے پھر گئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 84 اور 85 کی تفسیر۔ صورت واقعہ یہ ہے کہ نواح مدینہ میں یہود کے دو فرقے بنی قریظہ اور بنی نذیر سکونت رکھتے تھے، اور مدینہ شریف میں دو فرقے اوس و خزرج رہتے تھے۔ بنی قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنی نذیر خزرج کے، یعنی ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ قسمہ کسمی کی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ اوس اور خزرج باہم جنگ کرتے تھے، بنی قریظہ اوس کی اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے اور حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں تلوار چلاتے تھے۔ بنی قریظہ بنی نذیر کو اور وہ بنی قریظہ کو قتل کرتے تھے اور ان کے گھر ویران کر دیتے تھے، انہیں ان کے مساکن سے نکال دیتے تھے، لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کرتے تھے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے تھے۔ مثلاً اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اوس کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا تو بنی قریظہ اوس کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے، باوجود یہ کہ اگر وہی شخص
لڑائی کے وقت ان کے موقع پر آ جاتا تو اس کے قتل میں ہرگز دریغ نہ کرتے۔ اس فعل پر ملامت کی جاتی ہے کہ جب تم نے اپنوں کی خون ریزی نہ کرنے، ان کو بستیوں سے نہ نکالنے، ان کے اسیروں کو چھڑانے کا عہد کیا تھا، تو اس کے کیا معنی کہ قتل و اخراج میں تو درگزر نہ کرو اور گرفتار ہو جائیں۔ عہد میں سے کچھ ماننا اور کچھ نہ ماننا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب تم قتل و اخراج سے باز نہ رہے تو تم نے عہد شکنی کی اور حرام کے مرتکب ہوئے اور اس کو حلال جان کر کافر ہو گئے۔ مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظلم و حرام پر امداد کرنا بھی حرام ہے۔ مسئلہ: یہ بھی معلوم ہوا کہ حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے۔ مسئلہ: یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب الہی کے ایک حکم کا نہ ماننا بھی ساری کتاب کا نہ ماننا اور کفر ہے۔ فائدہ: اس میں یہ تنبیہ بھی ہے کہ جب احکام الہی میں سے بعض کا ماننا بعض کا نہ ماننا کفر ہوا تو یہود کا حضرت سید انبیاء علیہ السلام کا انکار کرنے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننا کفر سے نہیں بچا سکتا۔ دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ بنی قریظہ 3 ہجری میں مارے گئے۔ ایک روز میں ان کے 700 آدمی قتل کیے گئے تھے اور بنی نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے۔ حلیفوں کی خاطر عہد الہی کی مخالفت کا یہ وبال تھا۔ مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا علاوہ اخروی عذاب کے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ اس میں جیسی نافرمانوں کے لیے وعید شدید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے افعال سے بے خبر نہیں، تمہاری نافرمانیوں پر عذاب شدید فرمائے گا۔ ایسے ہی اس آیت میں مومنین صالحین کے لیے مژدہ ہے کہ انہیں اعمال حسنہ کی بہترین جزا ملے گی۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اے اللہ، ہماری نیک اور جائز حاجات پورے فرما، آمین یا رب العالمین۔